السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اسلام کی باتیں، جہاں ہم آپ کے لیے تاریخ اسلام کے سچے اور عبرت ناک واقعات لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم سب کو عبرت حاصل ہو اور حق و باطل میں فرق سمجھ آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یزید کے اس انجام کی جسے تاریخ نے بھی ذلت اور رسوائی کے عنوان سے یاد رکھا۔ یزید وہ شخص جس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اہل بیت کو قیدی بنایا، کربلا کی زمین کو خون سے رنگین کیا۔ اس کی زندگی کی آخری سانسیں کیسے گزری، کیا ہوا اس کے ساتھ، یہ سب کچھ جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم اور باعث عبرت ہے۔ تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں اور مستند روایات کے مطابق یزید کا انجام نہایت دردناک اور ذلت آمیز تھا۔ اس نے دنیا کی حکومت تو حاصل کی، لیکن اپنے اعمال کے سبب نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں نجات۔ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ظلم کی ایسی مثال قائم کی گئی جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید کے آخری لمحات کی کیفیت کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، علامہ ذہبی اور کئی دیگر معتبر علماء کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یزید اپنی زندگی کے آخری حصے میں دماغی بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو چیختا تھا، روتا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا تھا اور کہتا تھا، حسین مجھے معاف کر دو، میں نے کیا کیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی زبان سیاہ ہو چکی تھی، جسم سے بدبو آتی تھی اور آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنی نیند میں چیختا کہ گھوڑے آ رہے ہیں، تلواریں میرے سامنے ہیں، کوئی مجھے بچائے۔ کربلا کا منظر اسے بار بار نظر آتا اور وہ نفسیاتی عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یزید نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ خلافت قبول نہ کرے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہوا۔ اس کی قبر پر آج بھی لعنت بھیجی جاتی ہے اور مسلمان اس کے ظلم کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ بعض اقوال کے مطابق یزید کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا جس کے سبب اس کا جسم گلنے لگا، گوشت بدن سے الگ ہونے لگا اور ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ دمشق کی عوام بھی اس سے متنفر ہو گئے اور وہ تنہائی کا شکار ہو کر اپنی موت کی تمنا کرنے لگے۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر پتھر رکھ دینا تاکہ کوئی مجھے نہ پہچان سکے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کی قبر بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ ایک وقت آیا کہ اس کی قبر کھود کر اس کی باقیات کو نکال کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ظالموں کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی طاقت رکھتے ہوں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو پھر کوئی پناہ نہیں ہوتی۔ یزید کا انجام اس بات کی زندہ مثال ہے کہ جو لوگ اہل بیت پر ظلم کریں ان کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ظلم و باطل کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ حق کے لیے سر دینا پڑے تو دے دو، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ یزید نے اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں آ کر جو کیا وہ تاریخ کا سیاہ باب بن چکا ہے۔ اس کی موت ہمیں یاد دلاتی ہے
کہ وقت بدلتا ہے، آج کا ظالم کل کا ذلیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ یزید جیسے ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو دل سے شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو معلوم ہو کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک تاریخی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایمان اور عبرت کا درس ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق دے اور ہمیں حق پر چلنے والوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔